ایران میں جوابی کارروائی، BLA کے مبینہ ٹھکانوں پر فضائی حملہ۔ حوثی پھر امریکی فوج کے نشانے پر، یمن میں 14 مقامات پر میزائل حملے۔ اسرائیل کے صدر اور اوپن AI کے سربراہ آج ورلڈ اکنامک فورم میں خطاب کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ پاکستانی فضائیہ نے جمعرات کو ایران کے سرحدی صوبے سیستان بلوچستان میں عسکریت پسندوں کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جن میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نے ٹھوس معلومات کی بنیاد پر ایران میں علیحدگی پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. دفتر خارجہ کی ترجمان نے اسلام آباد میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے، لیکن آج کے حملے کا مقصد پاکستان کی اپنی سیکیورٹی اور قومی مفاد تھا، جس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے خبر ساں ادارے IRNA کے مطابق حملے میں ایران کے شہر ساراوان میں ابتدائی طور پر 3 عورتیں اور 4 بچے ہلاک ہوئے، لیکن حملے میں زخمی ہونے والے 2 مرد بعد میں ہلاک ہو گئے۔ ایران کی خبر ساں ایجنسی تسنیم کے مطابق ایران کے دفتر خارجہ نے پاکستان کے چارج ڈی افیئرز کو حملے کی وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے۔ گزشتہ روز ایران میں پاکستان کی حدود کے اندر دہشت گرد تنظیم جیش العدل کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ حملے میں 2 بچے ہلاک اور 3 بچیاں زخمی ہوئیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ نے یمن میں ایک بار پھر حوثی باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے میں 14 مقامات پر میزائل حملے کیے ہیں۔ امریکی حکام نے بتایا ہے کہ میزائل بحری جہاز اور آبدوز سے داغے گئے۔ یہ حملے امریکہ کی جانب سے حوثی باغیوں کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں واپس شامل کرنے کے اعلان کے بعد کیے گئے ہیں۔ کسی انتہا پسند گروپ کو دہشت گرد نامزد کرنے کا مقصد اس کے خلاف پابندیاں عائد کر کے مالی وسائل سے محروم کرنا ہوتا ہے۔ سفارتی ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت کے وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر نے، جو اس ہفتے اپنے تہران کے 2 روزہ دورے سے واپس آئے ہیں، ایرانی حکام کے ساتھ ملاقاتوں میں ایران پر زور دیا ہے کہ وہ بحیرہ احمر میں بھارت کی جانب سے اپنے برآمد کنندگان کے لیے تجارتی سامان جانے اور لے جانے والے بحری جہازوں کو یمن کی حوثی باغیوں کے حملے سے بچانے کے لیے اقدامات کرنے میں بھارت کو مدد فراہم کرے۔ حوثی باغیوں کے حملوں سے ایشیا اور یورپ کے درمیان بحری تجارت کی ترسیل سست پڑ گئی ہے اور سامان کی فراہمی کے تسلسل میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ حماس کے زیر حراست درجنوں یرغمالوں کے لیے ادویات کی ایک کھیپ بدھ کے روز غزہ پہنچی ہے، جو کہ فرانس اور قطر کی ثالثی کے ایک معاہدے کا حصہ ہے، جس میں نومبر میں 1 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل اور عسکریت پسند گروپ کے درمیان پہلا معاہدہ ہوا تھا، جو کہ حماس کی قید میں موجود تقریباً 100 یرغمالوں میں سے بعض کے لیے سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ غزہ میں پناہ گزین فلسطینی بھی امداد کے انتظار میں ہیں، لیکن محصور علاقے کے کئی حصوں میں لڑائی جاری ہے اور جنگ بندی اور یرغمالوں کی رہائی کا امکان بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے بدھ کو دیر گئے ایکس پر لکھا کہ کھیپ غزہ میں داخل ہو گئی ہے، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کب اور کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس کے تیسرے روز آج اسرائیل کے صدر اور چیٹ GPT کمپنی اوپن AI کے سربراہ خطاب کر رہے ہیں۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ یرغمالوں کی صورتحال پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر توجہ غزہ میں ہلاکتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر مرکوز ہے، کیونکہ اسرائیلی فورسز مسلح عسکریت پسندوں کو کچلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور فرانس کی نیشنل سنیما باڈی کے مطابق 5 میں سے 4 غیر ملکی سیاحوں نے پیرس کی سیاحت کا فیصلہ وہاں عکس بند کی گئی فلم یا ٹی وی سیریز دیکھنے کے بعد کیا۔ اس سال سیاحت کے لیے پیرس پہنچنے والے سیاحوں کی تعداد پچھلے سالوں کے مقابلے میں 3/4 زیادہ ہے۔ ہر 10 میں سے 1 سیاح پیرس آنے کی بنیادی وجہ نیٹ فلکس کی 2 ڈرامہ سیریز ایملی ان پیرس یا لوپن کو قرار دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔